بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتاب الجامع کے باب الادب سے آج ہمارا یہ 11واں لیکچر 11واں درس ہے۔ حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہی چل رہی ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تعالى احدكم فليبدأ بالیمین، تم میں سے جب کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارے تو بائیں سے اتارے، یہ بائیں سے اتارنے میں پہل کرے، ابتدا کرے۔ وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، اسی طرح دایاں پاؤں جوتا پہننے میں پہلے اور اتارنے میں آخر میں ہونا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اخرجہ مسلم الی قولہ بالشمال، امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کے یہ الفاظ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ یہاں تک انہوں نے روایت کی ہے۔ اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں وَأَخْرَجَ بَاقِيَهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو داؤد، امام ابو داؤد، ترمذی اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ جمیعاً انہوں نے یہ روایت ذکر کی، اور وہ الفاظ تھوڑے سے زیادہ ہیں یہ والے وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، یعنی کہ پہلے دایاں پہنے اور پھر اتارتے ہوئے پہلے دایاں۔ تو یہ والی ترتیب جو وہ ان تینوں نے روایت کی ہے امام مسلم کے علاوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب، یہ اخلاق جوتا پہننے میں، حالانکہ یہ معمولی سی چیز ہے، انسان جوتا پہنتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اس کی بھی سنت اگر وہ سمجھ کر اس پر ادب کرے، یا اس جوتے کا استعمال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرے، تو یہ باعث اجر ہے۔ اور اس میں ادب سنت پر کرنے کے لیے یہ ہے کہ جوتا جب پہننا ہے تو دایاں پہن، اتارنا ہے تو بایاں، یعنی کہ ابتدا اس نے دائیں سے کی تھی، انتہا آخر بھی وہ دائیں پر کر رہا ہے۔ یہ ان الفاظ کا معنی ہے جو مالک، ابو داؤد اور ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی، ذکر کی ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ حکمت یا یہ فضیلت جو دائیں کو ہے وہ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ حکمت رکھی ہے اللہ کے کام میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ دائیں کو بائیں پر یہ فضیلت ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہے وہ دائیں سے ہوگا، جیسا کہ مسجد میں داخل ہونا دایاں پہن ہے، اور کوئی بھی برا ہے جیسا کہ باتھ روم میں داخل ہونا تو پہلے بایاں ہے، نکلتے ہوئے دایاں ہے، مسجد میں داخل ہوتے دایاں ہے، نکلتے ہوئے بایاں ہے، اسی طرح گھر کے اندر اسی طرح اور کام ہے، کھانا کھانے کے حوالے سے دایاں ہاتھ ہے، استنجے کے حوالے سے بایاں ہاتھ ہے۔ تو یہ ایک ادب بتلایا گیا ہے، ایک طریقہ، ایک اخلاق کا درس ہے کہ ہم نے دائیں کو کہاں استعمال کرنا ہے اور بائیں کو کہاں استعمال کرنا ہے، وہ ہاتھ ہو یا پیر ہو، دونوں کا استعمال اسی طرح۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے اس میں حکمت اور فضیلت بھی رکھی ہے جو ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت دی ہے بائیں پر دائیں کو، کہ ہر اچھا کام دائیں سے اور ہر برا کام بائیں سے۔ تو یہ ترتیب اس میں انسان کو رکھنی ہی چاہیے۔ اسی طرح دیگر اس کے کام ہیں، مثلا لباس پہننا ہے، لباس کے اندر بھی اس کو یہی ترتیب رکھنی چاہیے کہ وہ لباس پہنتے ہوئے دائیں سے، اتارتے ہوئے بائیں سے۔ اسی طرح موزے ہیں، سردی کا موسم تو خیر ختم ہو گیا، موزے جراب ہم پہنتے ہیں، پہلے دائیں میں پہنے پھر بائیں میں، اتارتے ہوئے پہلے بائیں میں پھر دائیں۔ اسی طرح شلوار ہے، ٹراؤزر، پجامہ، جو بھی ہم لباس استعمال کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے، پہلے پہلا پیر ٹانگ پہنتے ہوئے اور نکالتے ہوئے بائیں سے۔ قمیض کا بھی یہی اسی ترتیب ہے، اس طرح کنگھی کرنا ہے، سرما لگانا ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں اس میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو خاص عبادات سے چیز ہماری تعلق کرتی ہے وہ وضو، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترتیب بتائی ہے وہ دائیں سے ابتدا ہے۔ وضو دھونے میں پہلے دایاں ہاتھ ہے پھر بایاں ہے، اگرچہ کہ ہم جلد بازی میں پہلے بایاں دھوتے ہیں پھر دایاں دھوتے ہیں، الٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی پہلے دایاں ہاتھ ہے پھر بایاں۔ بازو دھونے میں بھی پہلے دایاں ہے پھر بایاں، پیر میں بھی پہلے دایاں ہے پھر بایاں۔
تو اس کے اندر بھی یہی ترتیب ہے، لیکن اس میں وضو میں ہم خیال رکھتے ہیں، باقی چیزوں میں ہم بھول جاتے ہیں، کنگھی کرنے میں، ناخن کاٹنے میں۔ ناخن کاٹنے کی ویسے کوئی ترتیب نہیں، لیکن اگر کوئی دائیں ہاتھ کا پہلے کاٹتا ہے بائیں کا بعد میں کاٹتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب بالضبط، جیسے بعض جگہوں پر ہمیں تصاویر میں نظر بھی آتا ہے کہ جی پہلے یہ کاٹیں پھر یہ کاٹیں، ادھر سے شروع کریں ادھر سے شروع، ایسی ترتیب نہیں ہے، لیکن بائیں پر دائیں کو مقدم کرنا، فضیلت والا کرنا، یہ چیز ہے، اس کو مد نظر البتہ رکھ لینا چاہیے۔ وضو میں ہم اس کا خیال کرتے ہیں، وضو کے علاوہ باقی جتنے بھی امور ہیں اس میں ہم خیال نہیں کرتے، خاص طور پر جوتے میں، مسجد آنے جانے میں بھی ذرا خیال کر لیتے ہیں، باتھ روم کا بھی خیال کر لیتے ہیں، لیکن عام روٹین میں لباس کے حوالے سے، کنگھی وغیرہ کرنے کے حوالے سے، سرما لگانے کے حوالے سے، یا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں ہم توجہ نہیں کرتے، یہ بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے اگر کوئی اس کے الٹ کر لیتا ہے، کیونکہ بعض علماء نے یہ بھی بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اذا ابتعد احدکم فلیبدأ، یہ جو حکم ہے بالیمین کا، اس سے بعد محدثین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ یہ واجب ہے یا غیر واجب۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے، ان کا فہم ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف فضیلت مراد ہے۔ اگر واجب کا ہم کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دائیں سے شروع نہیں کیا وہ گناہ گار ہو گیا، کیونکہ فرض اور واجب چھوڑنے والا، فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے ویسے، اس کا چھوڑنے والا، اس کا ترک کرنے والا گناہ گار ہے، اس سے پوچھا جائے۔ تو اس میں یہ چیز نہیں ہے، تاکید ضرور ہے کہ بندے کو دائیں سے شروع کرنا چاہیے، کھانا پینا ہو یا دیگر چیزیں، کھانے سے متعلق ویسے حدیث آگے آئے گی، تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور ذہن کے اندر یہ بات بھی رکھنی چاہیے کہ یہ جو میں عمل کروں گا یا کر رہا ہوں، دائیں سے ابتدا میں نے کرنی ہے ہر اچھے چیز کی اور بائیں سے ہر برے چیز کی، تو اس میں مجھے اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا طریقہ ہے، صحابہ نے بتلایا ہے، تو یہ اخلاق میں نے اپنانا ہے، یہ ادب میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر نیت میری یہ ہوگی کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں تو مفت کا ثواب، مفت کا اجر، بالکل فری، کوئی زور نہیں۔ جوتا ہم نے پہننا ہی پہننا ہے، لباس ہم نے پہننا ہی پہننا ہے، ایسا ہی مسواک کرنی ہی کرنی ہے، باتھ روم جانا ہی جانا ہے۔ چلیں مسجد ہم نہیں شمار کرتے کہ سارے نہیں آتے، لیکن یہ والی جو بیسک چیزیں ہیں نا، بیسک نیڈ ہے، تو اس میں اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ میں نے دائیں سے اچھا اور بائیں سے برا سنت سمجھ کر عمل کرنا ہے، تو یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ درجات ہیں، اجر ہے۔ اب اجر کتنا ہے ہمارے سوال آتا ہے، اجر اللہ رب العالمین پر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر 10 نیکیاں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں تو وہ 10 نیکیاں ہیں، اجر ہے۔ نیت کے مطابق اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین دیتا ہے، جیسے رمضان میں درجات بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انسان کی نیت کو، دل کو اخلاص، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ سے جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، تو اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی یہ دوسری حدیث ہے، وہ آج پڑھتے ہیں، کل کے لیے پھر 2-3 حدیث رہ جائیں گی، یہ باب انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے اپنا۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عنہ سے مراد وہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمشی احدکم فی نعل واحد، تم میں سے کوئی ایک جوتا پہن کر، نعل جوتے کے ایک پیر کو کہتے ہیں، نعلین 2 کو کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک نعلین چلتا ہے ماتھے پہ لگانے والا، وہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ خود سے ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ شاید یہ والی ساخت ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر، ایک پیر کے اندر جوتا پہن کر نہ چلو، وَلْيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، دونوں کو اتار دو، دونوں کو پہن لو، اَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا، یا دونوں کو اتار دو، دونوں پہن لو یا دونوں اتار دو، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عمل کہ ایک جوتا پہن کر، یہ اس سے عذر والے الگ ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاؤں میں چوٹ ہے، ایک پاؤں میں جوتا پہنا جاتا ہے دوسرے میں نہیں، جیسے ناخن وغیرہ کے مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور ہے، پٹی بن گئی ہے، وہ ایک الگ کیفیت ہے، اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک جوتے کا ایک پیر ادھر ہے، ہم تو ماشاءاللہ بڑے باادب ہیں نا، جوتے اتارتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، باہر نکلنے والا بھی جوتوں کو ذرا اچھی طرح پالش کر کے جاتا ہے،
اور اتارنے والا بھی ایک یہاں اتارے گا، ایک ادھر پھینک دے گا، نہیں تو پھر دوسرے کے اپنا جوتا رکھنے کے لیے دوسرے کے لیے جوتے کو دھکا مارے گا۔ اب ہمارے یہاں سیڑھیاں ہیں، جوتا سیڑھی پر پڑا ہے، ایک اوپر ایک نیچے، گر گیا کیونکہ میں نے اپنے جوتے کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ طریقہ بھی خیر خلاف ادب ہے، درست نہیں ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جوتوں پر پاؤں رکھنا، جوتا ہم نے پہنا ہوا دوسرے کے جوتے پر جب پیر رکھتے ہیں تو گندا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر پیر اندر نہ لے گا تو گندگی کوئی بھی لگ سکتی ہے، صرف مٹی بھی ہو دوسرے کے لیے تو کراہت کا باعث ہے، یہ بھی آداب میں سے۔ تو بہرحال اب اس کا جوتا ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، اس نے خود سے ایسے اتار دیا یا کسی دوسرے کی وجہ سے ایسے ہو گیا، تو اس کو یہ کہ دونوں جوتے قریب کر کے پھر پہن، ایسا نہیں کہ ایک جوتا ادھر پہن کے دوسرا جوتا جہاں پڑا ہے وہاں چل کے جا کر وہ پہنے، یہ غیر ضروری ہے، خلاف ادب ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب کوئی یہ کہے جی گناہ کیا ہے، بھائی اتنا ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کی، بس اتنا ہی کافی، گناہ جس طرح کبھی ہو، تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جوتے کا جب استعمال کیا جائے تو اس میں بھی اس چیز کو شامل کیا جائے کہ جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے طریقہ بتایا میں اس پر ہی عمل کروں، بیسک نیڈ میری، ضرورت میری، لیکن طریقہ وہی اپنانا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوتا پہن کر منع فرمایا ہے چلنے سے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جوتوں کے بھی چلے ہیں۔ اب اس میں بات یہ کہتے ہیں کہ جوتے کے بغیر چلنا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابو داؤد کی جو حدیث ہے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جوتوں کے بھی چلے، لیکن اس میں یہ چیز ضرور ہو کہ کوئی ضرر نہ ہو۔ ہمارے ہاں محرم کے دنوں میں اسی طرح کسی دربار کی طرف، وہ ہندوؤں کے جو رسم و رواج ہے نا وہ مسلمانوں میں بھی ہے، جی ننگے پاؤں چلنا ہے۔ بھائی کیوں ننگے پاؤں چلنا ہے؟ جی بڑی محترم جگہ ہے، محترم، یہ بلوچستان کی طرف میں پچھلے سال ہی سے پچھلے جا رہا ہوں، یہ آپ کے حد سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں کوئی دربار ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہندو ہیں جو مسلمان ہیں بھائی بہتر جانے، لیکن کام ہندوؤں والے، ننگے پاؤں جا رہے ہیں، کنکریلی زمین ہے، روڈ ہے، کانٹے ہیں، پیر زخمی ہو رہے ہیں۔ اب کوئی بھی عقل مند دانش مند اس طرح نہیں کرتا، اور شریعت نے بھی اس کو عبادت نہیں کہا، یہ نقصان ہے، یہ ضرر ہے، تکلیف اٹھانے اور تکلیف دینے سے شریعت نے منع کیا، اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی۔ اب ہم اس کو عبادت بنا لیتے ہیں کہ یہ ننگے پاؤں چل رہا ہے، تو شریعت نے اس چیز سے منع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ننگے پاؤں چلے، صاف جگہ ہے، مٹی ہے، اور مٹی کے اوپر کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں ہے، جیسا کہ آج کی ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہریالی پر، سبزہ پر، گھاس پر صبح کے ٹائم ننگے پاؤں چلے تو دماغ تیز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عادت اس وقت بتا دیا، لیکن کیا خیال ہے کہ اگر اسی گھاس کے اندر کانٹا ہو، کوئی شیشے کی کوئی چیز ہو، کوئی نقصان دینے والی چیز ہو، تو کوئی بھی عقل مند کہے گا کہ ہاں اس کے اوپر پیدل چلو، ننگے پاؤں چلو؟ کوئی نہیں کہے گا، شریعت کا بھی یہی حکم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتا ایک پہن کر چلنے سے بھی منع فرمایا، یا دونوں پہن لو یا دونوں اتار لو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی ہے کہ وَلْيَخْلَعْهُمَا، دونوں ہی اتار لو، یہ دونوں پہن لو یا دونوں اتار دو۔ اس کے تحت بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کہ جوتے کے بغیر چلنا ہی نہیں، کبھی کبھی جوتے کے بغیر بھی چلنا چاہیے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی باقاعدہ یہ تربیت کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی کلاس روم میں آ رہے ہیں یا اسٹاف روم سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں تو فرش ہے، صاف ہے، ادھر ادھر پیدل چلے گئے، بغیر جوتے کے چلے گئے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔